السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وآیۃ لہم الارض المیتہ احییناہا واخرجنا منہا حبا فمنہ یأکلون۔ محترم ناظرین کرام، سورۃ یاسین کی تفسیر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ آج کی جو قسط ہے اس کا آغاز ہم آیت نمبر 33 سے کریں گے۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے ایک بستی والوں کا واقعہ کفار مکہ کے سامنے رکھا بطور مثال کہ جب ان لوگوں نے اپنے پیغمبروں کا انکار کیا تو اللہ رب العالمین نے انہیں ایک چیخ کے ذریعے ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا۔ اور یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد کفار مکہ کو تنبیہ کرنا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتانا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرتے رہیں۔ اب یہاں سے جہاں سے ہم آج آغاز کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے توحید اور آخرت کے کچھ دلائل اور کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ جیسا کہ اس سورت کی پہلی جو قسط تھی اس میں یہ بیان کیا گیا کہ سورت کے جو بڑے بڑے مضامین ہیں ان میں توحید و رسالت اور آخرت کا اثبات اللہ رب العالمین نے اس سورت میں فرمایا ہے۔ تو یہاں سے آپ سمجھ لیں کہ باقاعدہ طور پر اللہ رب العالمین اپنی توحید کا اور عقیدہ آخرت کا اثبات فرما رہے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وآیۃ لہم الارض المیتہ، ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے۔ احییناہا، ہم نے اسے زندہ کیا، واخرجنا منہا حبا، اور اس سے ہم نے غلہ نکالا، فمنہ یاکلون، تو یہ اسی سے کھاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر 8 نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے ان کو دیکھیں گے اور ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں گے۔ ان میں سے پہلی نشانی یہ ہے وآیۃ لہم الارض المیتہ، کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تمہیں اگر اللہ کی توحید کی نشانیاں دیکھنی ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھنی ہیں اور یہ سمجھنا ہے کہ آخرت بھی آنے والی ہے، تو اس کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے پاؤں کے نیچے جو زمین ہے اسی کی طرف دیکھ لو۔ یہ زمین بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وآیۃ لہم الارض المیتہ، اور زمین وہ زمین جو مردہ ہے، یعنی بنجر ہے، ویران ہے، جس سے پیداوار حاصل نہیں ہو رہی۔ احییناہا، ہم نے اسے زندہ کیا۔ کس طریقے سے؟ کہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے پانی نازل فرمایا اور زمین سے پیداوار نکل آئی۔ تو آسمان سے بارش برسا کر ہم اسے زندہ کرتے ہیں اور اسے نباتات اگاتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن مجید کے دیگر مقامات پر اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح الفاظ میں ارشاد فرمائی ہے، الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ اللہ کی عبادت کرو، وہ اللہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی نازل فرما کے اس نے تمہارے لیے زمین سے پیداوار پھلوں کی نکالی بطور رزق، تاکہ تم اسے استعمال کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے دیکھا اس پانی کو جو تم پیتے ہو؟ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم اس کو نازل کرنے والے ہو بادلوں سے یا ہم نازل کرنے والے ہیں؟ افرأیتم ما تحرثون، کیا تم نے دیکھا اس کھیتی کی طرف جو یعنی زمین سے پیداوار تمہیں ملتی ہے؟ اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اس کو نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں؟ تو زمین بھی انسان کے لیے ایک نشانی ہو سکتی ہے اگر انسان غور و فکر کی نگاہ سے اس کو دیکھے کہ یہ زمین کہیں ریتلی ہے، کہیں پتھریلی ہے، کہیں پہاڑی ہے، کہیں بھربری ہے، کہیں بھوری ہے، کہیں سفیدی مائل ہے۔ انسان اس پر رہتا ہے اور اسی سے کھانے پینے کی چیزیں اس کے لیے نکلتی ہیں اور اسی زمین میں انسان کی تدفین ہوگی۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کیا ہم نے زمین کو کفایت کرنے والا نہیں بنایا؟ زندوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی۔ جو اسلامی طریقہ ہے اور جو فطری طریقہ ہے، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بتایا
مردوں کے لیے وہ یہی ہے کہ قبر کھود کر انہیں دفنایا جائے۔ تو یہ زمین بھی ہمارے لیے نشانی ہے۔ تو جو اللہ اس زمین کو بنا سکتا ہے اور پھر اس کے مردہ ہونے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، وہ اللہ تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہیں دوبارہ سے زندہ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ سے اپنے سامنے اٹھا کھڑا کرے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، ولم یعی بخلقہن، اور ان کی پیدائش نے اسے تھکایا نہیں ہے، بقادر علی ان یحیی الموتى، کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے، بلا کیوں نہیں، یقیناً وہ انہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ تو اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، اور یہ ایسی نشانی ہے جسے کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے، اور اسی طرح جو بہت زیادہ پڑھا لکھا ہو وہ بھی اس دلیل کو دے کر یہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین واقعتاً جب اس زمین کو بنا سکتے ہیں اور اس زمین کے مردہ ہونے کے بعد اس کو دوبارہ سے زندگی بخش سکتے ہیں، یعنی وہ کھیتی جب کاٹ لی جاتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ اب یہاں پر کچھ نہیں ہے، لیکن دوبارہ سے جب بیج ڈالا جاتا ہے، آسمان سے پانی آتا ہے اور وہاں سے پیداوار نکلتی ہے تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یعنی احییناہا، اس کو زندہ کیا، واخرجنا منہا حبا، اور اس سے ہر قسم کا غلہ نکالا۔ حبہ جو ہے عربی زبان میں اناج کی تمام اقسام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے اس زمین سے مختلف طرح کے غلے نکالے ہیں۔ اگر ایک ہی طرح کا ہوتا تو انسان کھا کھا کر تھک جاتا، اکتا جاتا، جیسا کہ بنی اسرائیل نے یہ بتایا اپنے عمل سے اور اپنی زبان سے بھی کہ ہم منو سلوہ کھا کھا کر اکتا گئے ہیں، ہمیں کچھ اور چاہیے، میں مکلیہا و قصائہا و فومیہا و عدسہا و بصلیہا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے ہمارے لیے مختلف چیزیں اگائی ہیں، اور انسان بیج ڈالتا ہے اور پانی لگاتا ہے، لیکن اس بیج سے پیداوار نکالنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس بیج کو اندر ہی اندر ختم کر دے، لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ سے وہ چھوٹا سا بیج جب نکلتا ہے تو پھر بڑھتے بڑھتے ایک تناور درخت بن جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو یہ کام کرتا ہے، اور جو یہ کام کر سکتا ہے وہ ہی اس بات کا پھر مستحق ہے کہ عبادت صرف اسی کی جائے، کیونکہ جو جس کا کھاتے ہیں اسی کا گاتے ہیں، یہ مشہور بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب ہمیں کھلایا ہے، پلایا ہے، ہمارے لیے مختلف چیزیں پیدا فرمائی ہیں، تو پھر عبادت کا مستحق بھی وہی ہے۔ اگلی آیت میں، آیت نمبر 34 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، کہ ہم نے زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے کئی باغ لگا دیے ہیں، بنا دیے ہیں، اور ان میں کئی چشمے پھاڑ نکالے ہیں۔ تو مختلف قسم کے پھلوں کے جو باغات ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی اگاتے ہیں، کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ وہ یہ کام کر رہا ہے، اور ہمیشہ سے یہ کام ہوتا آ رہا ہے، اور یہ چلتا رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ تو غلہ اور اناج کے دانے ہر سال بوئے جاتے ہیں، لیکن باغات ایسے درختوں پر مشتمل ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ بوئے جاتے ہیں تو کئی سال اس کا پھل آتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے من نخیل و اعناب، کھجور اور انگور کا تذکرہ کیا ہے، اس لیے کہ یہ خشک ہوں یا تر ہوں، تازہ ہوں یا خشک ہو چکے ہوں، دونوں صورتوں میں استعمال ہوتے ہیں، اور انہیں بطور غذا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ نخیل کا جو لفظ ہے یہ کھجور کے درخت کو کہتے ہیں، جبکہ اعناب انگور کے پھل کو کہتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے کھجور کے درخت کا تذکرہ کیا اور انگور کے پھل کا تذکرہ کیا۔ انگور کا جو درخت ہوتا ہے اس کو کرم کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے کھجور کے درخت کا تذکرہ کیوں کیا جبکہ انگور کے پھل کا تذکرہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ کھجور کا جو درخت ہے اس کا تذکرہ اس لیے ہے کہ یہ بھی پھل کی طرح فائدہ مند ہوتا ہے۔ وہ کس طرح سے کہ اگر یہ اونچا اور قطار در قطار لگا ہو تو خوبصورتی کا ایک منظر پیش کرتا ہے، اور اس کے جو تنے ہوتے ہیں یہ مکان کے لیے شہتیر کا کام دیتے ہیں، اور
تنے کو اندر سے خالی کر لیے جائے تو یہ برتن کا کام دیتا ہے۔ تنے کا گودا جو ہوتا ہے پیٹ کے امراض کے لیے مفید ہوتا ہے، اور اس کے پتوں سے چٹائی، رسی اور دستی پنکھے بنائے جاتے ہیں۔ پھر کھجور کے اندر سے جو گھٹی نکلتی ہے اس کا پاؤڈر بنتا ہے، بالخصوص جو عجوا کھجور ہوتی ہے اس کا جو پاؤڈر ہے کہا جاتا ہے کہ وہ قلبی امراض کے لیے مفید ہوتا ہے، اور پھر یہ جانوروں کی غذا بھی بنتی ہے، اس سے وہ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، اور منجن بھی بنائے جاتے ہیں دانتوں کے لیے۔ تو گویا کہ یہ کھجور ایسا یعنی درخت ہے اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کی نشانی کہ جس کی ہر چیز فائدہ مند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجلس میں صحابہ کرام کے سامنے یہ بات فرمائی تھی کہ وہ کون سا درخت ہے جو مومن جیسا ہے، یعنی مومن کی مثال اس درخت جیسی ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سوچنے لگے، کسی نے کہا فلاں درخت ہے، کسی نے کہا فلاں درخت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس مجلس میں موجود تھا اور میرے ذہن میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن وہاں پر ابو بکر و عمر جیسے کبار صحابہ موجود تھے، تو مجھے شرم محسوس ہوئی کہ میں بولوں، میں جواب دوں، تو میں خاموش رہا۔ جب سب نے سوچ لیا اور کوئی جواب نہ دے سکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، جب میں گھر آیا تو میں نے اپنے والد محترم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، ابا جان، جو سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تھا اس کا جواب مجھے آتا تھا، میرے ذہن میں آیا تھا اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹے، اگر تم وہاں پر جواب دیتے تو میرے لیے یہ سرخ اونٹوں سے زیادہ خوشی کا باعث بنتا۔ تو بہرحال یہ بھی اللہ رب العالمین کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے مختلف پیداوار، مختلف چیزیں نکالی ہیں۔ زمین تو ایک ہی ہوتی ہے، موسم بھی ایک جیسا ہوتا ہے، پانی بھی وہی ہوتا ہے، کسان بھی وہی ہوتا ہے، لیکن زمین سے پیداوار مختلف نکل آتی ہے۔ تو جو اللہ یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، یہ مختلف پیداوار نکالنے پر، مختلف پھل نکالنے پر، اور اس طرح کے چیزیں اللہ رب العالمین پیدا کرنے پر قادر ہے، تو وہی پھر عبادت کا مستحق بھی ہے۔ عبادت بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، وہی گٹلی اور غلے کو یعنی پیدا کرنے والا ہے۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہ مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالنے والا ہے۔ ذالکم اللہ، یہ اللہ ہے۔ فانا توفکون، تم کہاں سے بہکائے جا رہے ہو؟ تمہیں اس کی طرف آنا چاہیے۔ اور اس آیت کے آخری حصے میں فرمایا وفجرنا فیہا من العیون، کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں چشمے بھی جاری کیے ہیں۔ یہ زمین جو ہموار اور پتھریلی بسا اوقات نظر آتی ہے، اللہ رب العالمین اسی میں سے پانی جاری فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں آسمان سے پانی برسا دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں زمین سے پانی نکال دیتے ہیں۔ یہ وہ پانی ہے جو انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے، اور انسان سروائیو نہیں کر سکتا۔ یہ سب کچھ کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ لیاکلوا من ثمرہ، تاکہ وہ اس کے پھل کھائیں۔ وما عملتہ ایدیہم، حالانکہ انسانوں کے ہاتھوں نے نہیں بنایا۔ افلا یشکرون، تو کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ یعنی انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ بنایا ہے، لیاکلوا من ثمرہ، کھانے کے لیے، تو اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ جو بھی پھل اللہ رب العالمین نے پیدا کیے ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، اور اس میں ہمارے لیے کسی نہ کسی اعتبار سے فائدہ موجود ہوتا ہے، تو اس کو استعمال کیا جانا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وما عملتہ ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا۔ حالانکہ انسان محنت تو کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پانی لگاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، آج کل کھاد ڈالتا ہے، تو یہ یعنی محنت تو ہے، لیکن اس بیج سے پیداوار بنانے کا جو کام ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ انسان لاکھ محنت کر لے، لاکھ اس میں کھادیں ڈال لے، پانی ڈال لے، اور جو ہو سکتا ہے سپرے کر لے، لیکن اللہ رب العالمین اگر نہ چاہیں تو بیج سے پیداوار نہیں نکل سکتی ہے، بنانے والا وہی ہے۔ تو افلا یشکرون، جب سب کچھ اسی نے دیا ہے تو اس کا شکر ادا کرو۔ اور شکر تین طریقوں سے ادا ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے، اور عمل سے بھی ہوتا ہے۔ تو زبان سے اقرار کرو اس کی وحدانیت کا، دل سے اس کی تصدیق کرو، اور اپنے عمل سے یہ بتا دو کہ ہاں تم اس اللہ کو اپنا رب مانتے ہو،
اور اس کو اپنا خالق اور مالک مانتے ہو، تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ تو دلی شکر یہ ہوتا ہے کہ انسان اعتراف کرے، زبانی شکر یہ ہوتا ہے کہ اقرار کرے، اور اعضاء کا شکریہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اعضاء کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کاموں کے اندر لگائے۔ صرف زبانی شکر ادا کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان لباس کو کونے سے پکڑ لیتا ہے، اس کو پہنتا نہیں ہے، تو ایسا لباس انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا۔ تو ہمیں نہ صرف زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، بلکہ دل سے بھی اور اپنے اعضاء کے ذریعے بھی۔ اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے اعضاء کو اللہ کی مرضی کے کاموں میں لگائے، اور اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے اپنے اعضاء کو بچا لے، اپنی زبان کو روک لے، اور اپنے دل میں غیر اللہ کا خیال اپنے دل سے اس کو نکال دے۔ یہ شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔